بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ جب راستہ اور واسطہ اللہ سے جڑ جائے تو کبھی دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میری مدد سے کسی کا کیا ہوگا۔ اگر بارش کا ہر قطرہ اپنے چھوٹے ہونے کا سوچے تو بارش کبھی بھی کہیں بھی نہ ہو۔ اس نفرت سے نہ ڈرو جس کا کھلم کھلا اظہار کیا گیا ہو، بلکہ اس نفرت سے ڈرو جو محبت میں لپٹی ہوئی ہو۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ بجائے ایک دوسرے سے بات کرنے کے، ہم ایک دوسرے کی بات کرنے میں ماہر ہیں۔ ہمیں اگر کسی میں برائی دکھائی دیتی ہے تو ہم سب کو بتاتے ہیں، سوائے اس کے جس میں برائی نظر آئے۔ جب تالاب بھرتا ہے تب مچھلیاں چونٹیوں کو کھاتی ہے، اور جب تالاب سوکھ جاتا ہے تب چونٹیاں مچھلیوں کو کھاتی ہیں۔ موقع سب کو ملتا ہے، بس اپنی باری کا انتظار کرو۔ ہر کسی کو خوش رکھنا شاید ہمارے بس میں نہیں، مگر ہمارے وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے یہ ہمارے بس میں ضرور ہے۔ آپ کی بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزرتے ہیں، جب ہر چیز آپ کی مخالفت کرنے لگتی ہے، جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب ایک منٹ اور برداشت نہیں کر سکتا، تو ہمت نہ ہاریں، کیونکہ یہ وہ وقت اور جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ حضرت علی: پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آ جائیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح سے نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اچھے دوست ستاروں کی طرح ہوتے ہیں، آپ انہیں ہمیشہ نہیں دیکھتے، لیکن آپ ہمیشہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ موجود ہیں۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ اپنے کانوں کو فحش کلمات سننے سے بچاؤ، جیسے اپنی زبان کو فحش سے بچاتے ہو، اس لیے کہ سننے والا بھی کہنے والے کا شریک جرم ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ خوش نصیب کے اس دروازے کو زندگی میں اور بد نصیب ان کی موت کے بعد ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ بے حساب حسرتیں نہ پائے، بس جو ملا اسے سنبھالیے۔ کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے، بات ساری نیت کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی دل سے بالکل نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ تم کو اشارے دے رہا ہے، اور اللہ تمہاری دعائیں مانگنا پسند ہے، اس لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کیونکہ دعا سے
تقدیر بدل جایا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خوشی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے دل کو فکر کے ساتھ اور زبان کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھے۔ خود غرض جاہل اور بے وقوف لوگوں پر جب احسان کرو تو پھر ان کے شر سے بچو۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود آپ کی گواہی دے گا۔ گھر ٹوٹنا اچھی بات نہیں ہوتی، پرندے کا گھونسلہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کتنے دن وہیں اڑتا پھرتا ہے۔ انسان کی تکلیف تو جانور کی تکلیف سے زیادہ ہوتی ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیات ہوتی ہیں، تب ہی سمجھ آتی ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہیں۔ خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ میں نے سب سے زیادہ دھوکہ اپنی سادگی سے کھایا ہے، سامنے والے کو ویسا ہی مان لیتا تھا جیسا وہ دکھتا تھا۔ اگر کوئی محبت لینے آئے تو اسے محبت دے دینا، محبت سکھانے نہ لگ جانا۔ خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس نہیں ہوتی۔ دعا مانگی تھی آشیانے کی، چل پڑی آندھیاں زمانے کی، میرے غم کو کوئی بھی نہ سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی۔ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پر کھڑا نہ ہو تب تک اسے پوری بات سمجھ نہیں آتی۔ اگر آپ ہمیشہ ناراض یا شکایت کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کے پاس آپ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو، اپنی خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے اچھا کیا ہے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پر ہم بھی راضی رہیں اور تو بھی راضی رہے۔ جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ اصول بنا لے، جو وقت باقی رہ گیا وہ اچھا گزر جائے گا۔ تنکا تنکا اگر امید کے ساتھ اکٹھا کرو تو گھونسلہ بنتا ہے، اور اگر وہی تنکے بے دلی سے اکٹھے کیے جائیں تو جھاڑو بن جاتی ہے۔ سیکھنے کی چیز عزت کرنا اور عزت کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ اپنے راز کو پوشیدہ رکھنا، اپنی عزت کو بچانا ہے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ انسان کو کسی حد تک اکیلا رہنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ کون کب کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ اس بھرم میں نہ رہیں کہ سبھی رشتے خاص ہوتے ہیں، آدھے سے زیادہ رشتے آستین کے سانپ ہوتے ہیں۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں، جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں، بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیں، صحیح ہونا ہے تو تنقید سنیں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو کچرا ہے۔ زندگی کی بھاگ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ہوادار کھڑکیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا۔ آپ کا نام روزانہ کسی دعا میں ہو
اور آپ کو یہ بات معلوم بھی نہ ہو، اسے خوش بختی کہتے ہیں۔ محبت کی شادیاں ناکام اس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ ہم شادی سے پہلے اپنی تمام مثبت باتیں ظاہر کر چکے ہوتے ہیں، اور شادی کے بعد تمام منفی باتوں کا نمبر آتا ہے۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، کیونکہ گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ ٹوٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے، بس خیال رہے ناراضگی زبان تک رہے، دل میں عزت اور پیار ہو۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے، وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جس گھر میں عورت کی آواز مرد سے اونچی ہو جائے، اس گھر کو 70,000 فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی مارے ہوئے پیسے سے گھر کی روشنی اور تکبر ہو، جس گھر کے لوگوں کو مہمان کا آنا پسند نہ ہو، اس گھر کی نمازوں کا حساب فرشتے لکھا نہیں کرتے۔